ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا، اور پھر نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، لیکن ایک شرف ایسا ملا جو کسی نبی کو نہیں ملا، وہ خاتم النبیین کا اعزاز اور تمغہ ہے جو آپ کو عطا ہوا۔ جامعہ ام حبیبہ بحریہ ٹاؤن کے اندر یہ ایک مدرسہ ہے جو قرآن و سنت کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے کوشاں ہے، اور آج یہاں پر خواتین کی ایک بڑی تعداد صرف یہ موضوع پر بیان سننے کے لیے جمع ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کیا مقام ہے اور کیا شان ہے، اور قرآن پاک میں ختم نبوت کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، صحابہ اہل بیت ختم نبوت کے متعلق کیا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ خواتین میں ختم نبوت کی آگاہی ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس مدرسہ کے اندر، جہاں آپ کے مدرسہ کے نظام چلانے والے، یہاں پڑھنے والی پڑھانے والیاں، اس نظام کے اندر معاونت کر کے چلنے والی ایک ایک خاتون قابل ستائش ہے کہ وہ ختم نبوت کی محافظہ ہے۔ آپ دیکھیے، ختم نبوت ایک بہت عظیم الشان کام ہے۔ حضرت مولانا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جب مرزا قادیانی یہ دعویٰ چیلنج کیا کہ بادشاہی مسجد لاہور میں کوئی آئے اور آ کر وہ کتاب لکھے، میں بھی کتاب لکھتا ہوں، وہ لکھ لکھ کر بتائے کتنی جلدی کتنے صفحے لکھتا ہے، میں بھی بتاؤں گا، اور لکھنے کا مقابلہ ہوگا، میں نے اتنی 100 کتابیں لکھی ہیں، میرے مقابلے پہ پیر میر علی آ جائیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا چیلنج قبول کیا، چونکہ مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا امین سمجھتا تھا، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں سے چلے اور آپ کا استقبال رستے میں ہوتا چلا گیا، اور آپ نے مرزا قادیانی کو چیلنج کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خالی میں لکھوں گا اور تو لکھے گا، یہ کون سا مناظرہ ہے، یہ کون سا مباہلہ ہے، تو بھی آ جا اپنے ماننے والوں کے ساتھ، میں بھی آؤں گا ختم نبوت کے محافظوں کے ساتھ، تو کتاب لکھے گا، تیرے ہاتھ میں قلم ہوگا، قلم چلے گا، اور لیکن میں کاپی بھی لاؤں گا، قلم بھی لاؤں گا، لیکن میں قلم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں قلم کو خالی کہوں گا کہ لکھ، اور وہ قلم لکھنا شروع کرے گا، لیکن اس کو میرا ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہی کرامت تجھے دکھاؤں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں اور رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ جب آپ یہ دعویٰ اس کو کر کے چلے
رستے میں علماء اور عوام آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ جب آپ آدھے رستے میں پہنچے، لوگوں نے کہا آپ کا چیلنج جو اس قادیانی نے آپ کو کیا، آپ نے 2 قدم آگے بڑھ کے جو اس کو چیلنج کا جواب دیا ہے، ہم حیران ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے، قلم خود کیسے چلے گا، یہ آج تک ہم نے سنا نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا۔ جب آپ بادشاہی مسجد لاہور پہنچے تو آپ کئی دن تک وہاں انتظار کرتے رہے، مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا، نہ اس کی ذریت میں سے کوئی آیا، اور آپ وہ مناظرہ جیت کر واپس آئے، اور ایک بہت بڑے عالم نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ میں قلم کو کہوں گا، قلم خود چلے گی، خود لکھا جائے گا، مجھے بتائیے اگر ایسا ہو جاتا مناظرہ تو کیا ایسا ہوتا؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوتا، کہ اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پیٹھ پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جس کے سر پہ اور کمر پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ ختم نبوت اتنا بڑا کام ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب قادیانیت کی طرف راغب ہو چکے تھے، مولانا انور شاہ کشمیری محدث دیوبند دارالعلوم دیوبند سے آئے، لاہور آسٹریلیا مسجد آج بھی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، وہاں پر وہ تشریف لائے، وہاں آپ نے قیام کیا۔ پھر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو علامہ اقبال اپنے کوٹھی پر گھر لے گئے، 3 دن علامہ اقبال کے ساتھ گزارے۔ علامہ اقبال نے قادیانیت کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا اور مرزائیت کے دجل کا اعلان کیا، اور علامہ اقبال نے فرمایا مجھے آج ختم نبوت کی تعلیم کا صحیح پتہ چلا ہے، اور یہ بتانے والا دیوبند کا شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے باقاعدہ طور پر اپنی کلیات اقبال کے اندر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیوبند کے اکابر کا ذکر کیا، اشعار کہے، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا یہ قول اتنا مشہور ہو گیا جو آپ نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، جو بندہ ختم نبوت کے گستاخ، ختم نبوت کے نہ ماننے والوں کو ہاتھ ملاتا ہے، وہ گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے۔ ختم نبوت ہے کیا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ دیکھیے یہ آیت کریمہ اس وقت اتری جب سرکار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور زید بن حارثہ کی شادی ہوئی، ان سے بیٹا اسامہ پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک بیٹا ابراہیم تھے، ایک بیٹے قاسم تھے، ایک بیٹے عبداللہ یا طاہر تھے، وہ بھی بچپن میں دودھ پیتے کی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کا کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کو بیٹا بنا لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ بتانے کے لیے، ما کان محمد ابا احد۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ تم میں سے کسی مرد کے، کسی بالغ کے، کسی جوان کے باپ نہیں ہیں۔ کوئی مرد، کوئی بالغ، کوئی جوان ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری رسول ہیں، نبیوں کا اختتام ہے۔ اب ان کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور کے بعد رسول کوئی نہیں، حضور کے بعد شریعت کوئی نہیں، حضور کے صحابہ کے بعد صحابہ کوئی نہیں، حضور کے اہل بیت کے بعد اہل بیت کوئی نہیں، حضور کی امت کے بعد کسی نبی کی امت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، یہ کیوں کہا کہ کوئی جوان بیٹا نہیں ہے رسول اللہ کا؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ اگر حضور کا بیٹا ابراہیم، حضور کے بیٹے قاسم، حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ یا طاہر وہ بالغ ہو جاتے، جوان ہو جاتے، ان کی شادیاں ہوتی، ان کی اولاد ہوتی، امت کے اندر بہت بڑا طبقہ گمراہ آج بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور کے بعد علی المرتضیٰ خلیفہ بننے چاہیے تھے، ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، وہ ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہم اور عثمان رضی اللہ عنہ کا انکار کرتا ہے۔ آپ سوچئے چچا زاد پر اتنا بڑا فرقہ بن گیا۔ اگر حضور کا بیٹا کوئی زندہ رہتا، جوان ہوتا، اس کی اولاد ہوتی، اللہ نے تو حضور کو آخری نبی بنایا تھا، لیکن امت کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو جاتا جو یہ اپنے طور پر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں اپنا فرقہ بنا لیتا اور یہ کہتا، سوچو اگر یوسف علیہ السلام بیٹے یعقوب کے ہیں وہ نبی بن سکتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام جو بیٹے اسحاق کے ہیں وہ نبی بن سکتے ہیں، اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں وہ نبی بن سکتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بیٹے حضرت زکریا پیغمبر کے ہیں وہ نبی بن سکتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نبی بن سکتے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ عقیدہ ان کا ہوتا اور وہ یہ تبلیغ کرتے، امت کا کتنا بڑا طبقہ ختم نبوت کا منکر ہو جاتا کہ حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں بن سکتے جب یوسف علیہ السلام بن سکتے ہیں، بنی اسرائیل کے نبی بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حضور کے بچوں کو بچپن ہی میں اٹھا لیا۔ ختم نبوت ہے کیا؟ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ امت پوری سب سے پہلے جس پہ جمع ہوئی ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی معصوم نہیں، کوئی مبعوث نہیں، کوئی ان کے بعد صحابہ نہیں، ان کے بعد کوئی امتی نہیں۔ یہ عقیدہ بنا لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سرتاج ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اب قیامت تک نبوت صرف رسول اللہ کی رہے گی، اب قیامت تک سکہ صرف رسول اللہ کا چلے گا، شریعت صرف رسول اللہ کی چلے گی، قرآن صرف رسول اللہ کا چلے گا، امت صرف رسول اللہ کی چلے گی۔ اب نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہیں، قرآن کہتا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت اتنا اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، لوگوں نے بتایا یہ نجد سے آیا ہے، ریاض شہر سے، اس زمانے میں نجد تھا، اور یہ کہتا ہے میں نبی ہوں حضور کے بعد، 1,00,000 بندہ اس کے ماننے والے ہیں، 1,00,000 اس کے پیروکار ہیں۔ اس نے آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مان لیتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے، آپ اعلان کر دیں میرے بعد مسلمہ کذاب ہوگا، مسلمہ ہوگا جو نبی ہوگا۔ حضور نے فرمایا اے مسلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور ٹہنی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے ٹہنی کہا اے مسلمہ اگر یہ ٹہنی بھی تو مجھ سے مانگے گا تو میں تجھے عطا نہیں کروں گا، نبوت تو بڑی چیز ہے، دفع ہو جا، تیرا میری امت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے آقا نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اعلان کیا میں حضور کے بعد نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 دجال جھوٹے نبی پیدا نہ ہو جائیں۔
یاد رکھنا وہ 30 کے 30 جھوٹے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب اس جھوٹے نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جذبات میں آ گئے، ایمانی حمیت میں آ گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا تھا، ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لاکھوں لوگ اس کے ساتھ تھے۔ ادھر غسانیوں نے مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا، ادھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانیوں کی طرف روانہ کیا تھا۔ ادھر منکرین زکوٰۃ کا ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ منکرین زکوٰۃ نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اب ایک لشکر بھیجا غسانیوں کی طرف اسامہ بن زید کا، ایک لشکر بھیجا منکرین زکوٰۃ کی طرف۔ جب نجد ریاض شہر ہے آج، وہاں پر منکرین ختم نبوت کا بہت بڑا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں حضور کے بعد۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر مسجد نبوی پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے فرمایا، صحابہ بتاؤ اب کیا کریں؟ صحابہ نے کہا ابھی لوگ بہت کم ہیں، ابھی ہم 2 لشکر بھیج چکے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا۔ اگر ہم ریاض میں نجد میں مسلمہ کذاب کے لیے لشکر بھیجتے ہیں، آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ آپ نے فرمایا میں کیسے صبر کروں؟ میرے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ چکا ہے، کوئی بدبخت میرے نبی کے بعد نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، جو دعویٰ کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ اگر میری گردن بھی کٹ جائے، مدینہ کے اندر ہماری لاشیں پڑی ہوں اور ہمیں گدھ نوچ رہے ہوں، لیکن پھر بھی تم نے ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع ہے۔ اس لیے صحابہ نکلو اس محاذ کے لیے۔ 700 بعض 1400 صحابہ اس لشکر میں نکلے ہیں، اور یہ لشکر چلا ہے۔ اس میں عمر بن خطاب بھی تھے، عمر بن خطاب کے بڑے بھائی بھی تھے، اور اس کے اندر جو ہے وخش بن حرب بھی تھے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام بدری اور بڑے بڑے عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ تھے۔ یہ صحابہ مدینہ سے چلے ہیں 800 کلومیٹر دور، وہ ریاض میں پہنچے ہیں، نجد کے علاقے میں پہنچے ہیں۔ وہاں قلعہ تھا بہت بڑا اس بدبخت کا، وہ اس قلعہ کے اندر محصور ہو گیا۔ اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو، لاکھوں لوگوں کو بند کر لیا۔ قلعہ کی فصیل بہت اونچی تھی، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، 1 دن 1 مہینہ گزر گیا، لیکن وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالی، برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے منجنیق کے ذریعے ایسا منکرین ختم نبوت پر جان لیوا حملہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے خالد ابن ولید، آپ اس طرح کریں، مجھے جھولے پر بٹھا دیں، جھولے کو زور سے اڑائیں اور میں اڑتا ہوا دروازے سے اندر چلا جاؤں گا، میری جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو تو ہوں گا کہ میں نے حضور کے بعد ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، ختم نبوت کے لیے جان دی ہے۔ آپ کو صحابہ نے کہا اے برا ابن مالک، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، تجھے تو رسول اللہ بڑا پیار کرتے تھے، حضور تجھے بڑی دعائیں دیتے تھے۔ اس نے کہا ان دعاؤں کا ثمر یہ ہے کہ مجھے آج رسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ بننا ہے، دفاع کرنا ہے۔ جان چلی گئی، جنت میں حضور سے مل لوں گا، بچ گیا تو غازی بن جاؤں گا۔ آپ نے کہا مجھے بٹھاؤ جھولے پر۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابہ رو رہے تھے کہ ایک آدمی کو اندر لاکھوں لوگ ہیں، وہاں دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر پھینک دو، میں دروازہ کھولنے کی کوشش کروں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، دروازہ نہیں کھلا۔ آخر ان کو منجنیق جھولے نما پر بٹھایا گیا، اور جیسے جھولے کو ایسے جھولا جاتا ہے، ایسے جھولے کو
پیچھے کر کے جب آگے پھر اس کو اور پیچھے کیا گیا، اور آگے جب وہ جھولا زور سے گیا تو حضرت برا ابن مالک اچھل کے دروازے سے اندر گر گئے۔ اب صحابہ حیران تھے کہ کیا ہوگا، اندر لاکھوں لوگ ہیں، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے، لیکن وہ رسول اللہ کا صحابی تھا، وہ رسول اللہ کا دیدار کرنے والا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی، اس نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر ایمان لایا تھا۔ اور دنیا پوری کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیا، جس کو صحابیت کا شرف مل گیا، کائنات پوری اس کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتی۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سب صحابہ سے پیار ایمان کا جز ہے۔ اب وہ اندر گیا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی، مسلمان خوش ہو گئے، اور تھوڑی دیر گزری، دروازہ کسی نے کھول دیا، لیکن ادھر دروازہ کھلتا ہے، ادھر برا ابن مالک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تلواروں کے ان پہ ہزاروں وار ہوتے ہیں، ان کے جسم کا ایک ٹکڑا سالم نظر نہیں آتا، اور دروازہ کھل جاتا ہے، صحابہ اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کہنے لگے کہ مجھے گڑھا کھود کر اس کے اندر کمر تک دفن کر دو، میرے دونوں ہاتھوں میں تلواریں دے دو، میں اب زندہ واپس نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میری جان ختم نبوت کے لیے قربان ہو جائے، اس سے زیادہ عظیم سودا کوئی نہیں۔ یہ واحد انسان ہے جس نے اس وادی یمامہ کے اندر، وادی اس کو یمامہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر گڑھا کھود کر آدھا جسم اس کے اندر دفن کرا دیا، اور وہیں پر کھڑے کھڑے دونوں ہاتھوں سے کفار منکرین ختم نبوت سے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی وہیں پر جو ہے شہید ہو گئے۔ زید ابن خطاب ان کا نام تھا، یہ وہیں شہید ہو گئے، وہیں جنت میں چلے گئے۔ ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، آپ سوچئے 700 حافظ قرآن صحابہ ختم نبوت کے اس معاذ پر شہید ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کتنا قیمتی ہے، لیکن وہ خالی صحابی نہیں تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا۔ ایک حافظ نہیں، دو حافظ نہیں، ایک عالم قرآن کا نہیں، دو عالم حافظ قرآن کے نہیں، 700 قاری حافظ عالم صحابہ اس یمامہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت میں 256 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ ٹوٹلی شہید ہوتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پورے دور نبوت میں پورے دین کی تبلیغ کے لیے 256 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک ختم نبوت کا مارکہ ہے، ختم نبوت کا دفاع ہے، اس کے لیے خالی ایک مارکے کے لیے حضور علیہ السلام کے 700 عالم صحابہ شہید ہوئے، اور 1400 ٹوٹلی صحابہ شہید ہوئے۔ میں یمامہ ان کی قبروں پہ جاتا ہوں، میں ریاض جب جاتا ہوں، میں ختم نبوت کے ان شہداء کی قبروں پہ لازم جاتا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی پھر میں جاؤں گا 2 مہینے بعد۔ آپ سب کا سلام ان شہداء کو پیش کروں گا، جامع ام حبیبہ کی طالبات کا، معلمات کا، معاونین کا، ساتھ چلنے والوں کا، اس ادارے میں آگے بڑھنے والوں کا، پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ میں وہاں بہت بڑا قبرستان ہے، وہاں جا کے ایسی نورانیت ملتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے کہ جس قبرستان کے اندر 1400 میرے نبی کے صحابہ شہید مدفون ہیں، اور سارے کے سارے ختم نبوت کے لیے شہید ہوئے۔ حضرت وحشی آگے بڑھے ادھر سے کہ سارے تلاش کر رہے تھے مسلمہ کذاب مل جائے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ وحشی ادھر سے آگے بڑھے، خالد ابن ولید دوسری طرف سے آگے بڑھے، اور خالد ابن ولید نے اس کو جا تاکا، اس کو دبوچنے لگے۔ وحشی بھی ایک ٹائم میں پہنچے، وحشی بن حرب کہنے لگے اے خالد، تمہارے نامہ اعمال میں بہت سے بہترین کام ہیں، تم نے حضور کا دل خوش کیا بہت مرتبہ۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ نے 3 بندے سپہ سالار بنا کر بھیجے، اور وہاں جعفر طیار حضور کے چچا زاد حضرت علی کے بڑے بھائی وہ شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت زید بن حارثہ نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے، تو عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا، وہ شہید ہو گئے، تو خالد ابن ولید نے وہ جھنڈا پکڑا اور تمام لشکر کو دشمن کے نرغے سے نکالا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو وہ جھنڈا پکڑا دیا ہے، سیف اللہ کا لقب وہاں ملا۔ میں اس غزوہ موتا کے میدان میں گیا ہوں، اردن، وہاں ہم نے یہ ساری احادیث کو بنظر عمیق محسوس کیا ہے۔
کہ اب تمہارے کھاتے میں اے خالد بڑے بڑے کام ہیں، میں نے تو حضور کے چچا کو شہید کیا، حمزہ کو ٹکڑے کیے ان کے، مجھے حضور نے کلمہ تو قبول کر لیا لیکن میرے سے دل سے اس طرح خوش نظر نہیں آتے تھے، چچا کی یاد جو آ جاتی تھی، لیکن تھے مجھے معاف کر کے مجھ سے راضی ہو گئے، مجھے یہ بڑا کام کرنے دو کہ میں نے اسلام سے پہلے اسلام کا سب سے قیمتی آدمی شہید کیا تھا اسلام لانے سے پہلے، اب میں اسلام لانے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن قتل کر کے حضور کا بہت بڑا شفاعت لینے کا مستحق بننا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا آپ پہل کر لو۔ وخش بن حرب نے اپنے ہاتھ سے مسیلمہ کذاب کو جہنم میں داخل کیا۔ یہ ختم نبوت کا کام ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کی 1400 صحابہ اس مشن پہ شہید ہوتے ہیں، 700 حافظ قرآن صحابہ اس مشن پہ شہید ہوتے ہیں، کہ امت نے یہ عقیدہ مضبوط رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی شریعت، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی نبی، نہ کوئی امت۔ تو یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے ختم نبوت، اور یہ آپ خواتین گھروں میں جا جا کے ایک ایک گھر میں بتائیں۔ خواتین کو اکثر آگاہی نہیں ہوتی ختم نبوت سے، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رسول خالی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو اللہ نے آخری رسول نبی بنایا۔ اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ہم اسے جھوٹا کہیں گے، اس کی بات سننا بھی کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نے کہا میں نبی ہوں، ہم اسے کہیں کہ معجزہ دکھاؤ تو کیا ایسا جائز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے معجزہ طلب کرنا بھی کفر ہے۔ تم نے گویا کہ یہ مان لیا کہ یہ نبی ہے، معجزہ دکھائے، تم اسے کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹا ہے، ہم حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے، ہم بے وفائی نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری ہیں، آخری۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد شریعت ختم نہیں آنا، اب قیامت تک سکہ میرے نبی کا چلے گا، شریعت میرے نبی کی چلے گی، نبوت میرے نبی کی ہے، اور خالی دنیا میں نہیں، جنت میں بھی نبوت حضور کی ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی کہے جی فلاں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کہیں معراج کی رات میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے نبیوں کو امامت کی تو یہ بندہ اس صف میں تھا، نبیوں کے صف میں حضور کے پیچھے؟ نہیں، تو یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہوتا ہے، آسان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بڑی آسان جملہ، عورتوں کو، خواتین آپ سن لیں، آپ آسان تشریح کریں، نبی اس کو کہتے ہیں جس نے معراج کی رات ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ ہمارے نبی جس کے امام بنے اس کے بعد تو کوئی نبی ہے نہیں، نبوت ختم۔ تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیں، انشاءاللہ جنت یقینی ہے، اور ختم نبوت کا کام کریں، رسول اللہ کی شفاعت آپ کو ملے گی۔ جو ختم نبوت کا غلام ہے وہ حضور کا محبوب بن جاتا ہے۔ صحابہ نے ختم نبوت کے لیے جانیں دیں۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت جب چلی یہاں پر، تو یہاں ہزاروں لوگوں نے لاہور میں جانیں دی، ختم نبوت کے لیے قانون پاس کرایا۔ 1971 میں یہ قانون بن گیا، 73 میں، کہ جو بندہ رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔